الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کاروان صبر کے سالار زین العابدین دین حق کے مرکز انوار زین العابدین. فکر کا ہے مصر ہے معیار زین العابدین. بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو بھی شکست آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین. دشمنوں نے بھی امان پائی در سجاد سے. دشمنوں نے بھی امان پائی در سجاد سے. خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین. آپ کی نسبت سے ہیں روشن روحانی نسبتیں. اولیاء کے پیشوا سردار ہیں زین العابدین. واجب الاحترام دوستو بزرگو، آج ہم نے دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہے. اور ان دونوں ہستیوں کا جو یوم وصال ہے
وہ اسی محرم الحرام کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں، اور دونوں ہی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور اگر دیکھا جائے دونوں صبر اور استقامت کے لحاظ سے ہمارے لیے بہترین پیشوا ہیں۔ ان میں ایک عظیم ہستی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک محسن رسول جن کو سیدنا فاروق اعظم کہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں ہستیوں کا ذکر کریں گے، ان کا ذکر کر کے عظیم ہستیاں ہیں، ان دونوں کا جب ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین، آپ کا نام علی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ علی اکبر اور علی اصغر دونوں میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر اپنے بابا جان کے ساتھ عظیم رفاقت نبھائی، اور قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حوض کوثر پہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں اپنے نانا جان کے ساتھ کوثر کا جام پلاتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اور علی اوسط جو ہیں، علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ میدان کربلا سے واپس تشریف لے کر آئے۔ فرمایا کہ اچھا، ان کی والدہ، ان کے والد کا نام ہے امام حسین، ان کی والدہ حضرت شہربانو ہے۔ حضرت شہربانو کے متعلق یہ ہے کہ جب کسریٰ فتح ہوا تو 3 شہزادیاں گرفتار ہو کر آئی جنگی قیدیوں میں، اور وہ 3 شہزادیاں جو ہیں ان میں ایک جو تھی، یعنی وہ دنیا کی شہزادیاں تھی، بادشاہ کی بیٹیاں تھی، ایک ان میں حضرت شہربانو ہے جن کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوتا ہے، اور ان سے امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور فرمایا کہ یہ عظیم شہزادے، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو میدان کربلا سے تشریف لے کر آئے واپس، یعنی دمشق سے ہوتے ہوئے، یہ ایک طویل وہ ہے، تو وہاں جو ہے آج تک انہی کے اولاد میں سے ہمیں سید نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا میں کے کونے کونے میں سید ملتے ہیں، تو سارے سیدوں کو جو نسبت ہے
وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ایک شہزادے تھے جن سے اللہ تعالی نے ان کی اولاد کو اتنا برکت دی کہ آج ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں سید ملتے ہیں، اور ایک بدبخت یزید تھا کہ جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کا نام لینا گوارا ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے آل مصطفیٰ پر ظلم ڈھائے، آل مصطفیٰ پر ستم کیے، اور آل مصطفیٰ کے ساتھ ظلم زیادتیاں، حتیٰ کہ شہید کر دیا آل مصطفیٰ کو۔ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آج بھی دیکھیں تو سید دنیا کے کونے کونے میں نظر آتے ہیں، جو کہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں۔ اور امام زین العابدین یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پہلے ولادت سے پہلے یہ بیان فرما دیا تھا، فرمایا میرے حسین کو اللہ تعالی بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ میرے حسین کو اللہ تعالی بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ولادت کی خبر بھی پہلے دے دی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے صحابہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا آپس میں تعلق، تو فرمایا سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے حضرت علی کی موجودگی میں کوئی شخص مسجد میں فتویٰ نہ دیا کرے، جب علی موجود ہیں تو فتویٰ علی دیں گے بس، اور کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے معاملات ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ پیدا ہوئے مدینہ المنورہ میں ہجرت کے 33ویں سال۔ کب؟ ہجرت کے 33ویں سال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ والدہ ماجدہ جناب شیر بانو، فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب فارس فتح ہوا، 3 بیٹیاں اس کی گرفتار ہوئی، تو ان 3 بیٹیوں کو باہمی مشورے سے ان کا نکاح ہوا۔ ایک کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر سے ہوا۔ کن سے؟ محمد بن ابی بکر۔ یہ وہ محمد بن ابی بکر ہے کہ جن کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے محمد بن ابی بکر نے فرمایا کہ یہ بیٹا میرا ہے اور ابو بکر کے ہاں پیدا ہوئے، یعنی اتنی محبت فرماتے تھے۔ اور دوسری شہزادی کا نکاح ہوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اچھا، ان سے نا محمد بن ابی بکر سے جب نکاح ہوا تو قاسم ایک بیٹا پیدا ہوا، قاسم پیدا ہوئے۔ دوسری شہزادی کا جو نکاح ہوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تو ان کے ساتھ یعنی منسوب کیا گیا نکاح ہوا، تو جن سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے، سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے۔ تیسری شہزادی کا جو نکاح ہے حضرت شیربانو کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ امام زین العابدین 33 ہجری میں پیدا ہوئے، 33 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور اچھا، روایات میں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اتنی حفاظت نہیں کی جاتی تھی یہ تاریخ پیدائش وغیرہ کی۔ تو ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے
امام زین العابدین سے کہا، کہنے لگا کہ میں اپنے والد اور والدہ کے لحاظ سے قریشی ہوں، لیکن آپ کی والدہ شہربانو یہ تو قریشیہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے جواب دیا، فرمایا کہ امام حسین نے اس معاملے میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ کیسے؟ فرمایا تو یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی اقتداء پیروی جو ہے یہ ہم نے کی ہے، کیونکہ حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ بنت حی سے نکاح کیا تھا، وہ تو قریشی نہیں تھی، ان سے نکاح کیا تھا، اور فرمایا کہ میرے والد نے اس معاملے میں حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے، یعنی جو قوم پرستی تھی اس کو ختم کیا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا، پھر ان سے نکاح کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے شہربانوں کو آزاد کیا، پھر ان کا نکاح امام حسین سے کیا۔ فرمایا کہ امام زین العابدین نے جب یہ جواب دیا نا تو وہ شرمندہ ہوا عبد الملک بن مروان۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر ہیں، اور حضور کے عالمے سے پھر کیسے جو ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے حشام بن عبد الملک نے بھی امام زین العابدین سے جو ہے، امام زین العابدین کے بیٹے تھے جن کا نام تھا زید، ان سے مکالمہ کیا، تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ حضرت زید نے کہا، شہزادہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ حشام نے کہا کہ جواب دے دوں، تو فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں کو ان کے مقاصد سے، مائیں جو ہے نا، مائیں اپنے بیٹوں کو مقاصد سے منع نہیں کرتی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں، اور تمہیں پتا ہے حضرت ہاجرہ جو ہے یہ سیدہ سارہ جو کہ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، ان کی یہ کنیز تھی، پہلے بعد میں بیوی بنی، پہلے تو کنیز تھی، لیکن اللہ تعالی نے اس کنیز سے بیٹا دیا، اور وہ بیٹا وقت کے نبی بنے، ولی بھی نہیں، نبی بنے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تمام عربوں کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا، اور فرمایا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں سیدہ فاطمہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ امام زین العابدین آپ کی ولادت، فرمایا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر اس میں تاریخ ابن کثیر میں، فرماتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ حضرت ابو زبیر نے کہا کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، وہاں علی بن حسین یعنی امام زین العابدین آئے، اور فرمایا حضرت جابر نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جب سرکار نے فرمایا کہ آپ کے پاس امام حسین بھی بیٹھے تھے، ان کا سر چوما، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین کے ہاں اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا عاملین عرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین زین العابدین کھڑے ہو جائیں۔ وہ فرشتہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عاملین عرش، فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ زین العابدین کھڑے ہو جائیں۔ زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی زینت۔
عبادت کی زینت. فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحابت ہو تو سرکار علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اسی نسبت سے صحابت ایسی کی ہے، دشمن آئے یا کوئی بھی آئے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہ گیا. اسی طرح شجاعت، بہادری، صبر اور استقامت دیکھنی ہو تو پھر بھی امام زین العابدین کو دیکھ لیجیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جب فرمایا آپ وضو کرتے نا، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی. پوچھا گیا کہ آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں؟ اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو پھر اللہ کے دربار میں ایسے تو نہیں کھڑے ہوتے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا منصب اور بڑا مقام عطا فرمایا امام زین العابدین کو. بڑے فقیہ تھے، بڑے عابد تھے، زاہد تھے، زہد و تقوی، پرہیزگاری. فرمایا سب کے سب. ایک مرتبہ حشام بن عبد المالک، یہ عبد المالک بن مروان کا بیٹا آیا، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا ہے. طواف کے لیے آیا، حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو رش اتنا تھا کہ موقع ہی نہیں ملا حجر اسود کو چومنے کے لیے. وہ جا کے دور اونچی جگہ پہ کرسی لگوا کے یا جو بھی تھا وہاں بیٹھ گیا اور دیکھ رہا ہے کہ کتنا رش ہے. شہزادہ اپنے آپ کو کہتا، وقت کے حکمران کا بیٹا، اور حجر اسود کو چومنے کے لیے جو ہے اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے. تو اتنے میں تھوڑی دیر گزری، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے. کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے آئے نا تو ہوا یہ کہ وہ دیکھ رہا تھا، شام کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے. تو جب دیکھا تو لوگ بڑی محبت فرما رہے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں امام زین العابدین سے. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، آگے پیچھے بڑی محبت کرنے والے جو ہیں، چاہت کرنے والے، کیونکہ آل مصطفیٰ ہے، چاہت کرنے والے موجود ہیں. اور فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں امام زین العابدین. فرمایا صرف حجر اسود ہی نہیں، جن کو حجر اسود بھی پہچانتا ہے اور سرزمین بطحا بھی پہچانتی ہے، خانہ کعبہ اور فرمایا کہ حرم بھی پہچانتے ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ طواف جب کر رہے تھے نا، اب حشام بن عبد الملک تو نہ کر سکا، بوسہ نہ دے سکا، لیکن اتنے میں جب امام زین العابدین آئے، آپ کا حسن، خوبصورتی لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے، جو بھی دیکھتا، کیونکہ شہزادہ ہے، دنیا کوئی کچھ کہتی پھرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تو بڑی قدر و منزلت ہے. فرمایا کہ جب قریب پہنچے تو لوگ ادب سے احترام کرتے ہوئے حجر اسود سے ہٹ گئے. جب حجر اسود سے ہٹے تو آپ نے بوسہ دیا. ایک شامی شخص تھا، اس نے حشام بن عبد الملک سے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے جن کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے؟ حجر اسود سے لوگ ہٹ گئے ہیں، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، یہ ہے کون؟ تو اس نے بات ٹال دی اس نے، تاکہ دنیا کا شہزادہ اپنے آپ کو جو کہتا تھا بادشاہ کا بیٹا، وقت کے حکمران کا بیٹا، تو کہنے لگا کہ بس وہ یعنی ٹال مٹول کر دی. اتنے میں نا وہاں پھر ایک شاعر تھا، وہ بھی شام کا تھا. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ بطحا کی وادیاں جس کو جانتی ہیں، خدا کا گھر اور حرم بھی جس کو پہچانتے ہیں. اس نے شاعر کا قصیدہ پڑھا باقاعدہ پورا. اس نے کہا یہ وہ ہستی ہے جن کو بطحا کی وادیاں بھی جانتی ہیں، جن کو خدا کا گھر اور حرم بھی اس کو پہچانتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ اللہ تعالی کے تمام بندوں میں فرمایا بہترین کے فرزند
ہیں، یعنی امام حسین کے اللہ کے بندوں میں بہترین کے فرزند ہیں، اور فرمایا کہ یہ پاک صاف پاکیزہ اور بلند مقام رکھنے والے ہیں امام حسین الدین کے۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جب قریش اسے دیکھتے ہیں تو کہنے والے نے کہا، فرمایا کہ یہ مکارم اخلاق تک کرم کی انتہا ہے، اخلاق کی تکمیل تک کرم کی انتہا ہے۔ فرمایا کہ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، عربی کے اشعار اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا وہ پڑھا جائے۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ وہ عزت کی اس چوٹی کے مقام پر فائز ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے عرب و عجم قاصر ہیں، کوئی اتنی عزت مقام نہیں پا سکا عرب و عجم میں۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، فرمایا کہ قریب ہے کہ رکن حتیم ان کے ہتھیلی کو پہچان کر انہیں روک لے، فرمایا جبکہ اسے مس کرنے کے لیے آئیں۔ یہ وہ ہستی ہے، قصیدہ پڑھا اس نے تو فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں وہ شرم و حیا سے اپنی آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کی ہیبت سے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ خود فرمایا شرم و حیا سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، لیکن فرمایا ان کی ہیبت اتنی ہے کہ فرمایا لوگوں کی نگاہیں خود جھک جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا مگر جب وہ تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ شخص ہیں رسول اللہ سے مشتق نکلی ہوئی شاخ ہیں۔ فرمایا کہ جن کی جڑیں پاکیزہ ہیں، جن کی عادات اور خصائل بھی پاکیزہ ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں امام زین العابدین۔ فرمایا کہ اگر تو اسے جاہل ہے تو جان لے کہ وہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ اس کے جد پر انبیاء کا خاتمہ ہوا ہے، سیدہ فاطمہ کا بیٹا، اور ان کے جد پر فرمایا انبیاء کا خاتمہ ہوا ہے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی اولاد ہے یہ۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہیں، ان کے جد وہ ہیں کہ تمام انبیاء کی خصلتیں فرمایا کہ ان کے جد یعنی حضور سے کم ہیں، اور فرمایا کہ ان کی امت کی فضیلت کے مقابلے میں تمام امتیں نیچے ہیں، حضور کی امت بلند ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا احسان امام زین العابدین کے لیے، فرمایا کہ ان کا احسان تمام مخلوق پر ہے، ان کی وجہ سے گمراہی، فقر، فاقہ، تاریخیاں سب دور ہو گئی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے۔ فرمایا جب ظالم نے یزیدی فوج نے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا تو امام الانبیاء کے شہزادے کے پاس روایات میں آتا ہے کہ 400 سے بھی زیادہ مرد و خواتین و بچوں نے پناہ لی، تمام لوگوں کا خیال رکھا، تمام لوگوں کو امام زین العابدین نے کھانا پینا رہنا سب کچھ میسر کر دیا۔ فرمایا کہ لوگ کہتے تھے اتنا خیال تو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارا نہیں رکھا جتنا خیال امام زین العابدین نے رکھا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کیونکہ حضور کے شہزادے جد امام الانبیاء کی جد ہو، امام الانبیاء کی اولاد ہو، جن کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہو، جن کی رگوں میں امام حسین کا خون دوڑتا ہو، جن کی رگوں میں خود آقا کریم علیہ السلام کا خون ہو، یہ وہ ہستی ہیں۔ فرمایا کہ اس شاعر نے کہا اگر لوگ قحط اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو فرمایا کہ یہ آ جائے، اگر جنگ کی آگ بھڑک اٹھے تو فرمایا یہ پھر شیر ہیں،
اگر کہا تو ہو یہ دعا کر دیں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، کام کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ بہت بڑا قصیدہ اس نے پڑھا، اور حشام بن عبد الملک جو تھا نا، اس نے اس شاعر کو جس نے قصیدہ پڑھا تھا اس کو مدینہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک جگہ پر اس کو قید کروا دیا کہ اس نے اس کا قصیدہ پڑھا ہے۔ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رگوں میں امام الانبیاء کا خون ہے، جن کو صحابت امام الانبیاء سے وراثت میں ملی ہے، جن کو شجاعت ان کے دادا جناب علی المرتضیٰ سے ملی ہے، جن کو بہادری فرمایا کہ ان کے والد امام حسین سے ملی ہے، وہ یہ نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگ جاننے کے بعد وجود نہیں جانتے۔ فرمایا کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، بڑی جلیل القدر ہستی ہیں۔ فرمایا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار میں سے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یزید کا ظلم و ستم بھی دیکھا ہے اور شمر لعین کا ظلم بھی دیکھا ہے، اسی طرح عمر بن سعد کا ظلم بھی دیکھا ہے۔ پھر ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آ کر مدینہ المنورہ میں تھوڑا سا فاصلے پر آپ جا کے گوشہ نشین ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نسب سے پھر ایسا برکت، ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ کو سید ملیں گے، کونے کونے میں سید ملتے ہیں، اور سیدوں کو سیدوں کے باپ ہیں۔ سخاوت، شجاعت، بہادری، عبادت، اتنا ذوق، فرمایا کہ راتوں کو روٹیوں کے تہلے بنا کر اپنی پشت پر رکھ کے لوگوں کو جا کر جو ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اتنی سخاوت۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی آ جاتا تو کوئی آپ کے در سے خالی نہ جاتا، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دیا گیا نا، آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پشت پر بوجھ اٹھا اٹھا کے داغ پڑ چکے تھے، جو راتوں کو جا کر رات کے اندھیرے میں جا کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں کھانے تک پہنچاتے تھے۔ فرمایا کہ اتنا سخی گھرانہ کیوں نہ ہو، یہ گھرانہ میرے حضور کا گھرانہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب ختم نہیں ہوتے، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، آل مصطفیٰ کے فضائل نہیں ختم ہو سکتے۔ ایک ہستی کا ہم نے مختصر وقت میں ذکر کرنا ہے، ان کا بھی 21 محرم الحرام کو یوم وصال ہے، وہ ہستی حضرت سیدنا بلال ہیں، مؤذن مصطفیٰ ہیں، مؤذن رسول ہیں، مؤذن رسول ہیں۔ آپ کا نام بلال ہے، آپ کے والد کا نام رباح ہے، رباح۔ آپ کی ایک بہن تھی، ایک بھائی تھا، آپ کی شادی ہوئی لیکن اولاد آپ کی اس کے بارے میں نہیں ملتا ہے ذکر۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ پتہ ہے حضور کے مؤذن تو تھے ہی، لیکن حضور علیہ السلام کے خادم ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے خزانچی بھی تھے، حضور کا مال سیدنا بلال کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، بے تحاشا محبت فرمانے والے، اور یہ وہ ہستی ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے بڑی مسائل، بڑے مصیبتوں کا جو ہے نا اس کو برداشت کیا ہے۔ جب اسلام قبول کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو خریدا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، اور پھر
سخت آزمائش میں بھی جو ہے آپ ثابت قدم رہتے، اور سب سے پہلے فرمایا کہ سیدنا بلال نے اپنا اسلام اپنا ظاہر کیا. یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، فرمایا کہ ان میں جن لوگوں نے اظہار کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اظہار کیا، وہ 7 افراد ہیں. 7 افراد ہیں. فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمار کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سہیل، اور حضرت بلال، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انہم اجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام ظاہر کیا پہلے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اچھے انسان مؤذنین کے سردار ہیں. قیامت تک جتنے مؤذنین آئیں گے، جتنے اذانیں پڑھنے والے آئیں گے، سب کے سردار حضرت بلال ہیں. حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو حبشی کہا جاتا ہے. سیدنا بلال یہ ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے. ہم جنت کے مشتاق ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. حضرت بلال وہ ہستی ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے. 3 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. فرمایا کہ ان میں پہلا نمبر فرمایا علی ہے، جن کی جنت مشتاق ہے. دوسرا نمبر فرمایا کہ عمار ہیں، جن کی جنت مشتاق ہے. اور تیسرا فرمایا بلال وہ ہے جن کی جنت مشتاق ہے. بلال وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بلاتے نا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم بلاتے تو فرماتے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا کہ جنت کی بشارت تو دنیا میں سرکار نے عطا فرما دی. جنت کی بشارت تو دنیا میں سرکار نے ارشاد فرما دی. فرمایا کہ اے بلال مجھے اپنے اس فرمایا کہ امید اور افضا کی خبر کر دو. فرمایا کہ جو تم نے اسلام میں کیا ہے نا، فرمایا کہ جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہوں. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے جائیں گے. حضرت بلال جو ہے نا، مفسرین کہتے ہیں حضرت بلال کا جانا، حضور کا فرمانا کہ میں اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں، تو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ حضرت بلال خادم بن کے سرکار کے ہٹو بچو بھائی سرکار آ رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہوں گے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا سے جب پردہ فرمایا، حضرت بلال روتے رہے. کبھی جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پر جاتے، سیدہ کے دروازے پر جاتے، حسنین کریمین کو دیکھتے، حتیٰ کہ آپ نے ہجرت کی اذان چھوڑ بیٹھے تھے. فرمایا کہ پوچھا گیا بلال تم نے اذان چھوڑ دی؟ کہا میں جن کے لیے اذان پڑھتا تھا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا سامنے کعبہ بھی ہوتا اور کعبے کا کعبہ یعنی سرکار بھی ہوتے. فرمایا آج میں اذان پڑھوں تو کس کے لیے؟ میں جب اذان پڑھوں گا فرمایا سامنے سرکار مجھے نظر نہ آئیں گے تو میں کیسے برداشت کروں گا. فرمایا کہ ملک چھوڑ دیا، شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں گزارا. سرکار نے اب جب کچھ عرصہ وہاں گزر گیا نا ملک شام میں، آج مزار بھی ملک شام میں موجود ہے حضرت بلال کا، ملک شام میں مزار ہے.
فرمایا کچھ وقت وہاں گزرا، جب وقت گزرا تو سرکار ایک دن ایک رات کو یہ آنکھ لگ گئی، یہ آنکھ لگ گئی، سرکار نے دیدار کرایا، فرمایا بلال اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں ملنے نہیں آئے۔ بلال روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ سرکار نے فرمایا بلال ہمیں ملنے نہیں آئے، جلدی سے اٹھے اور کہا شام والو آج میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں خود بھی جا رہا ہوں، مجھے سرکار نے بلایا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ صبح اٹھے اور کہا کہ شام والو اللہ حافظ میں جا رہا ہوں۔ جب چلے چلتے چلتے مدینہ المنورہ آئے، فرمایا کہ پھر وہاں جب پہنچے نا مدینہ شریف میں جب پہنچے تو فرمایا کہ حضرت بلال جب آئے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آج بلال سے اذان سنیں گے، بلال سے اذان سنیں گے۔ فرمایا حسنین کریمین دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہا کہ بلال آج اذان تو سنائے۔ جب حضرت بلال باقی ہر کسی کا جو ہے حکم ٹال سکتے تھے، لیکن شہزادوں کا حکم کبھی نہ ٹالتے۔ شہزادوں نے فرمائش کی تو فرمایا چلو میں اذان سناتا ہوں، اذان سناتا ہوں۔ جب اذان پڑھی نا، روایت میں آتا ہے، میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں، فرمایا کہ جب حضرت بلال نے اذان پڑھی نا مدینہ میں، دوبارہ آ کے ہجرت کر کے شام چلے گئے، واپس آ کے جب بلال نے اذان پڑھی تو لوگوں پردہ دار خواتین بھی دیکھتی تھیں اور سب کی آنسوں میں جو ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے کہ سرکار کی یاد تازہ ہو گئی۔ سرکار کے مدینہ المنورہ میں جب سرکار سامنے ہوتے، مدینہ ہو یا مکہ، بلال اذان پڑھتے تھے، آج وہ یاد تازہ ہو رہی ہے۔ حضرت بلال بھی روتے ہوئے اذان کو پورا فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسا عشق بھی نہیں ملے گا، اس عاشقین کے سردار، دنیا میں جتنے بھی عاشق رسول آئیں گے سب کے سردار، دنیا میں قیامت تک جتنے بھی اذان پڑھنے والے مؤذنین آئیں گے سب کے سردار اور حضور علیہ السلام کے خادم بن کر جنت میں پہنچنے والے حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت تھا کبھی غلام تھے، اپنے آقا جو امیہ تھا اس کا ظلم بربریت برداشت کرتے تھے، لیکن جب اسلام نے عزت دی تو کعبۃ اللہ کی چھت میں کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ کی چھت میں کھڑے ہو کر اذان پڑھی۔ پتہ ہے کہ ہر طرف دنیا کے کونے کونے سے کہیں بھی جاؤ سب اذان پڑھیں گے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اذانیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی۔ حضرت بلال جب چھت پہ کھڑے تھے تو پھر پتہ ہے کس کی طرف منہ کیا تھا؟ اب کعبہ تو نیچے ہے نا کعبۃ اللہ، اب کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کے جب اذان پڑھی تو پھر کہاں پڑھی؟ کس کی طرف منہ کر کے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف منہ کر کے۔ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ سنیوں کے امام نے کہا نا کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو، یعنی سرکار کو بھی دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ مختصر حصول برکت کے لیے دونوں ہستیوں کا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام زین العابدین کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی آل مصطفیٰ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، اور مؤذن مصطفیٰ یعنی حضرت بلال کا ذکر کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے سب لوگ، سب مؤذنین کے سردار جتنے بھی ہوں گے سب کے سردار حضرت بلال کا ذکر کیا ہے، عاشق مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔